السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہا عامر اور آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں ہمارے آئی ہیلتھ کے پروگرام صحت سب کے لیے میں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کلب فٹ ڈس آرڈر کے اوپر، جس کو عام زبان میں ٹیڑھا پاؤں بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم گلوبلی بات کریں تو ورلڈ وائڈ 1000 میں سے 2 بچوں کو یہ ڈس آرڈر ہوتا ہے، اینڈ اف وی اونلی ٹاک اباؤٹ پاکستان تو پاکستان میں سالانہ 7000 ایکٹیو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، جن میں سے صرف 5 سے 10% بچے ہیں جن کو پراپر ٹریٹمنٹ مل پاتی ہے۔ یہ کافی زیادہ ایک تکلیف دہ سچویشن فور دا کڈ اٹ سیلف بھی ہوتی ہے اور اس کے پیرنٹس کے لیے بھی فور شور ہوتی ہے۔ تو اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر منصور علی خان سے، who is a professor of orthopedics and chair department of surgery. Thank you so much Dr. Mansoor for taking our time. Thank you so much. Because I'm sure you're very busy but پھر بھی you came out. Thank you so much. میرا پہلا سوال آپ سے کافی جنیرک سا ہی ہوگا کہ میں نے تو کلب فٹ کے بارے میں بہت تھوڑا سا ہی بتایا ہے کہ اس کو لوکلی کیا کہا جاتا ہے، بٹ پلیز ہیو این انسائٹ آن واٹ کلب فٹ از ایکچولی۔ کلب فٹ از بیسکلی اے ڈیفارمڈ فٹ ایٹ برتھ، اور ایک ماڈل میں لایا ہوں، اف آئی کین جسٹ شو دس۔ اگر سامنے سے دیکھیں تو اگر یہ پاؤں ہے اور پیدائش کے وقت ہی ایسے مڑا ہوا ہوگا تو بیسکلی یہ کلب فٹ کی سب سے کامنسٹ قسم ہے۔ کچھ ویریئنٹس ہوتے ہیں جس میں دوسری طرف بھی گھوما ہوتا ہے، بٹ دس از یہ سب سے عام یہ والا ہوتا ہے، اور یہ پوری دنیا میں موجود ہے۔ یہ نہیں کہ کہیں پاکستان میں اس کی انسیڈنس زیادہ ہے کہ امریکہ میں اس کی زیادہ ہے، تقریباً اس کی انسیڈنس سیم ہے۔ اور اس کا لوکل لینگویج میں ہم نے بہت معلوم کیا، سندھی، بلوچی، پشتو سب میں پوچھا، لیکن جو ایکویولنٹ اس کا بنتا ہے وہ ٹیڑھا پاؤں ہی بنتا ہے، جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اس کا آئی ڈونٹ نو، اس کا نام ابھی تک رکھا نہیں گیا شاید، اور سب سے کامن یہ ہوتا ہے کہ ایک بالکل نارمل بچہ ہے جس کا پاؤں اندر کو مڑا ہوا ہے، لیکن کبھی کبھار یہ اور بیماریوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے جس میں گھٹنے، کولہے کے جوڑ، ہاتھ، کونیاں، ان میں بھی مسئلے ہوتے ہیں۔ وہ پھر ایک سنڈروم کہلاتا ہے کہ وہ اور بیماری کے ساتھ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کسی بھی جوائنٹ میں فار دیٹ میٹر ہو سکتا ہے ان ایکسٹریم کیسز، رائٹ؟ وہ کلب فٹ نہیں ہوگا، وہ دوسرے فارم وہ کا دوسری بیماری میں ہوگا کہ ٹیڑھا پاؤں ہے۔ اسٹرکٹلی اسپیکنگ وہ کنجینیٹل کلب فٹ یا پیدائشی کلب فٹ نہیں کہلائے گا، وہ اس اوور آل بیماری کے حصے میں ٹیڑھا پاؤں والا ایلیمنٹ گنا جائے گا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی کازز کیا ہوتی ہیں؟ از دس جینیٹک یا پھر یہ ود ٹائم بھی فارم ہو سکتا ہے؟ اس کی عجیب بات یہ ہے کہ ابھی تک اس کا جو کاز ہے، جو وجہ ہے، 100% ابھی تک پتہ نہیں ہے۔ اچھا، کچھ میں جینیٹک ہوتا ہے کہ خاندان ہے تو 3 جنریشنز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چلا جا رہا ہے، لیکن ہم بہت دفعہ دیکھتے ہیں کہ دونوں مدر سائڈ فادر سائڈ تک دور تک کسی کو نہیں ہے۔ پیرنٹس اگر ریلیٹڈ بھی ہوں، بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ کزن میرج سے ہو جاتا ہے، جیسے ایشیا میں نسبتاً عام ہے، لیکن جو انسیڈنس پاکستان میں ہے تقریباً وہی انسیڈنس امریکہ میں ہے، جہاں پہ کزن میرج تقریباً زیادہ تر اسٹیٹس میں خلاف قانون ہے، اللیگل قرار دے دی گئی ہے۔ تو کزن میرج سے اتنا کوئی فرق عام طور پہ پڑتا نہیں ہے۔ تو اس کی ابھی تحقیق بہت ہو رہی ہے، کچھ کیسز میں کوئی جینز آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں، لیکن اس پہ 100% تسلی نہیں ہے کہ یہ ہیں بھی کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ود ٹائم بھی یہ ہو سکتا ہے یا پھر صرف پیدائش کے وقت ہی ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے پیدائش کے وقت ہی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا، ویسے تو یہ کنڈیشن بائی برتھ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد فوراً ہی آئیڈینٹیفائی ہو ہی جاتی ہے بچے کو ایگزامن کر کے، لیکن اس سے پہلے بھی ان پریگننسی از دیر اے وے ٹو فائنڈ آؤٹ اگر آپ کے بچے میں یہ پرابلٹی ہوگی؟ اگر الٹرا ساؤنڈ جو ماں کا ہو رہا ہوتا ہے ڈلیوری سے پہلے، اگر وہ صحیح طرح ہو، اچھا کرنے والا ہو، اس کے پاس اچھی مشین ہو، اور بہت سے کیسز میں پاکستان کے باہر تو وہ پیدائش سے پہلے بتا پاتے ہیں کہ ہاں جی کلب فٹ اس بچے کو موجود ہے اور کوئی ہڈی جوڑ کی بیماری تو نہیں ہے، تو وہ بہت دفعہ پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن کیا ہم اس وقت کو علاج فراہم کر سکتے ہیں؟ علاج نہیں فراہم کر سکتے، لیکن والدین کے ذہن میں کم از کم ایک خیال آ جاتا ہے کہ ہاں جی یہ بچہ مسئلے کے ساتھ پیدا ہوگا۔ ایگزیکٹلی، سو پھر اسی طرح دے کین پلان دا فیوچر۔ ہاں، نہیں تو پیدائش کے بعد جب بچے کو ایسے دیکھتے ہیں، ڈاکٹر ان کو بتاتے ہیں، تو والدین کو اکثر بہت شدید شاک، مینٹل شاک لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو کسی کا کوئی بھی حصہ جسم کا ٹیڑھا ہے تو وہ معذور ہے، اس کو کسی قابل نہیں ہے، اس کی زندگی جو ہے بستر پہ گزرے گی یا بھیک مانگتے ہوئے گزرے گی۔ یہ ابھی بھی بہت سے سوشل اکنامک گروپس میں یہی اس کے بارے میں ایک اسٹگما ہے۔ Exactly, which is a sad reality, but it is what it is. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بات کی تھی ابھی علاج کے بارے میں کہ اس کا علاج جس طرح ہوتا ہے، تو اگر ہم ٹریٹمنٹ پہ تھوڑی سی بات کریں کہ اس کے ٹریٹمنٹ میتھڈز میں کیا کیا میتھڈز آپ پریفر کرتے ہیں؟ اس کا علاج جو ہے پچھلے 50 سالوں میں بالکل تبدیل ہو گیا ہے۔
پہلے یہ تھا کہ ان بچوں کی ہمیشہ صرف آپریشن سے ٹریٹمنٹ پاسبل ہے اور بچوں کے ایکسٹینسو بڑے سے بڑے آپریشن کیے جاتے تھے. لیکن وقت کے ساتھ یہ پتہ چلا کہ یہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ اس وقت تو پاؤں ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن جب بچہ بڑا ہوتا ہے, ایڈلٹ لائف میں جاتا ہے, تو وہ پاؤں بعض دفعہ تکلیف دہ اور اکڑا ہوا ہوتا ہے. اور ایک ڈاکٹر تھے تو انتقال ہو گیا, ڈاکٹر پونسیٹی, اگناتسیو پونسیٹی, جو امریکہ کے ایک چھوٹے سے شہر میں, انہوں نے جب وہ اسپین سے بھاگے اسپینش سول وار کے بعد, تو انہوں نے یہ ریسرچ شروع کی, کام شروع کیا. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر بچوں کو پاؤں کو پلسٹر لگایا جائے تو بہت حد تک اچھے نتائج ہوتے ہیں. اور ان کے جو مریض ابھی تک ہیں, جو اب 60 سال کے ہو گئے, 65 سال کے ہو گئے, ان سے میں ملا ہوں جا کے امریکہ میں, وہ ابھی تک اس انسٹیٹیوشن کے یونیورسٹی آف آئیوا کے فالو اپ میں ہیں. تو دنیا کا سب سے بڑا کوہورٹ, مطلب ایک گروپ کسی ایک بیماری کا جو فالو کیا جا رہا ہے آؤٹ کم دیکھنے کے لیے کہ نتیجہ کیسا نکلتا ہے, وہ ابھی تک 60-65 سال کی عمر کے مریضوں کو فالو کر رہے ہیں. اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ بوڑھی عمر تک بھی یہ پاؤں زیادہ اچھے رہتے ہیں مقابل ان پاؤں کے جن کے بڑے بڑے آپریشن کیے گئے ہیں. تو اس لیے یہ علاج جو ہے اب دنیا بھر میں سمجھ لیں 99% پلاسٹر لگا کے, اور پلاسٹر آف پیرس جو کہلاتا ہے, اس کے لمبے لمبے کاسٹ لگا کے وہ کیا جاتا ہے. تو اس کے کوئی لمیٹیشنز ہیں ان دا سینس کہ آپ کو ایک ٹائم سپین میں لگانا ہے کہ بچہ اتنے مہینے تک ہو گیا تبھی لگانا ہے, یا پھر وہ ٹائم بعد میں بھی لگائیں تو ریزلٹس وہی ہوتا ہے؟ سب سے اچھا ہوتا ہے جب بچہ نیا پیدا ہوا ہو. کیونکہ بچے کے پاؤں جوڑ اس وقت لچکدار ہوتے ہیں. لیکن جیسے وقت کے ساتھ ہمیں معلوم چلا, ڈاکٹر پونسیٹی نے بتایا کہ پہلے چھوٹے بچے میں انہوں نے کیے, پھر انہوں نے عمر کی جو لمٹ ہے وہ تھوڑی اور آگے کی, پھر تھوڑی اور آگے کی. اب تو کافی ساری اسٹڈیز ہیں جو ساؤتھ امریکہ سے, ایشیا سے, اور ہمارا بھی اپنا کچھ تجربہ ہے کہ 8-10 سال کے بچے بھی ہمارے پاس اگر آتے ہیں, ان کو بھی اگر پلاسٹر کیا جائے تو یا تو آپریشن سے وہ بچ جاتے ہیں, یا اگر آپریشن ہوتا بھی ہے تو نسبتاً چھوٹے آپریشن سے کام چلتا ہے. کوشش لیکن یہ ہوتی ہے کہ جتنی چھوٹی عمر میں علاج ہو کے ختم ہو جائے اتنا ہی اچھا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے ایک تو سرجیکل بتایا کہ ایک سرجیکل بھی طریقہ ہوتا تھا کہ اس سے بھی ہو سکتا ہے, کوئی میڈیکل وے بھی ہوتا ہے؟ بیکاز سم پیپل آر اسٹل اے بٹ کانشیس, جب وہ دیکھتے ہیں پلاسٹر لگے گا ان کی اپنی ہی ایک پری کنسیو نوشن ہوتے ہیں اس کے ساتھ. تو اس کا کوئی میڈیکل بدقسمتی سے کوئی علاج نہیں ہے اس کا, ابھی تک کوئی نہیں, کوئی علاج نہیں, شاید آگے جا کے آ جائے. جی ہاں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے کافی سارے آڈینس دیکھ رہے ہیں, اگر ان میں سے کوئی خدا نخواستہ سمن گوئنگ تھرو دس, تو آپ اگر ان کو ٹریٹمنٹ کا پروسیس بھی بتائیں کہ کس طرح ٹریٹمنٹ آپ لوگ کرتے ہیں؟ ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلے تو مریض کا یہ سمجھنا, اب فیملی کا سمجھنا یہ ضروری ہے کہ عام طور پہ یہ مسئلہ صرف بچے کے پاؤں تک نہیں ہوتا, اور بچے کے جو پٹھے, نسیں, ہر چیز پاؤں سے لے کے گھٹنے کے اوپر تک پوری طرح نارمل بنی ہوئی نہیں ہو سکتی. اور اس میں ایک سختی ہوتی ہے کہ جو پٹھے ایڑی کی طرف اور انگوٹھے کی طرف ہیں وہ سکڑے ہوئے ہوتے ہیں, اس لیے وہ پاؤں کو نیچے اور اندر کی طرف ایسے موڑ کے رکھتے ہیں انگوٹھے کی طرف. ہم اگر اس کو چاہیں گے کہ سیدھا کرنا, لیکن ہم کسی طرح سے جو ایب نارمل پٹھے ہیں نا ان کو تبدیل نہیں کر سکتے, ہم ان کو صرف لمبا کر سکتے ہیں. تو اس لیے طریقہ جو دنیا بھر میں جو آج راج ہے آج کل, جو ڈاکٹر پونسیٹی نے پاپولرائز کیا اور ثابت کیا کہ یہ سب سے اچھا ہے, کہ ہر ہفتے بچے کے پاؤں پہ پلاسٹر لگتا ہے اور تھوڑا 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 کر کے بچے کے پاؤں کو سیدھا کیا جاتا ہے. میرے ہاتھ میں بچے کے پاؤں سے زیادہ طاقت ہوتی ہے, ایک جھٹکے سے کروں سیدھا میں کر سکتا ہوں, لیکن اندر کی ساری ہڈیاں کچل دی جائیں گی. اس وقت نہیں پتہ چلے گا, کیونکہ اس عمر میں 2 مہینے کے بچے میں تو ایکس رے پہ نظر ہی نہیں آئیں گی, تو وہ پتہ چلے گا جب بچہ بڑا ہو جائے. تو اس لیے جب ہلکے 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 سیدھا ہم کرتے ہیں تو بچے کو نقصان بھی نہیں ہوتا. یہ جو پٹھے ہیں جو سکڑے ہوئے ہیں یہ کھنچتے چلے آتے ہیں. کچھ بچوں میں جو ایڑی کے پیچھے کا پٹھا ہے وہ نہیں ہو پاتا, تو ایک چھوٹا سا کٹ یہاں پہ سن کر کے لگانے کی ضرورت ہو سکتی ہے. یہ آپریشن میں نہیں گنا جاتا کیونکہ کٹ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس پہ ٹانکا بھی نہیں لگتا. عام طور پہ 6 سے 8 پلستر میں جو پاؤں یوں ہے پیدائشی, وہ ایسا سیدھا ہو جاتا ہے. جب پلستر ختم ہوتے ہیں تو ان بچوں کو اس طرح کا ایک جوتا پہننا پڑتا ہے, جو پہلے 3 مہینے تو 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے ہوتا ہے, اور جب 23 گھنٹے پہن لے 3 مہینے تک تو پھر صرف رات کے ٹائم.
اگر دونوں پاؤں میں ہے تو یہ بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ بیچ میں اس میں ایک راڈ ہے جو پاؤں کو ایک خاص اینگل پہ رکھتی ہے. اور اگر ایک پاؤں بھی ہے پھر بھی یہی جوتا چاہیے ہوتا ہے کیونکہ اگر صرف ایک پاؤں پہ لگائیں گے تو یہ اینگل جو باہر گھما کے رکھا ہوا ہے نا یہ نہیں بن پائے گا. اہم چیز ہے کہ پاؤں باہر کی طرف گھوما ہوا ہو. اس کے اندر خاص قسم کی یہ سلیکون کی پیڈنگ ہوتی ہے. اس سے بچے کے زخم آنے کا امکان نہیں ہوتا. یہ چلتا ہے جب تک بچہ کم از کم 4 سال کا نہیں ہو جائے. کچھ بچوں میں ہم نے 5 سال تک بھی استعمال کیا ہے. اور یہ والا پرٹیکولر بریس ہے یہ پاکستان کا بنا ہوا نہیں ہے, ہمیں ڈونیشن میں آیا تھا یونیورسٹی آف آئیوا کے تھرو. اور یہ ہر سال ہمیں کچھ کنٹینر اس کا بھیجتے ہیں. وہ ہم جو پاکستان میں جتنے بھی سینٹرز ہیں اس کے انڈس ہسپتال کے تھرو ان کو یہ جاتا ہے. واو, دیٹ از ویری الیبوریٹو. آپ نے کافی اچھی طرح ایکسپلین کیا. آئی ایم شیور ہمارے آڈینس کو کافی سمجھ آئے گا. بٹ اف اگین یو گائز ہیو اینی کویشچنس تو آپ ہمیں کامنٹ کریں. وی ڈیفینیٹلی ٹرائی ٹو انکارپوریٹ دوز کویشچنس. آئی آلسو ہیڈ انادر فالو اپ کویشچن. اس کا ریلیپس ہونے کا چانس کتنا ہوتا ہے کہ بچپن میں یو ٹریٹڈ اٹ ویل اور کچھ سال تک بچہ صحیح ہے, بٹ کیا ایسے چانسز ہیں کہ یو کین ہیو اے ریلیپس ان دا فیوچر؟ ریلیپس بدقسمتی سے اس میں ہمیشہ ہونے کا امکان ہوتا ہے. اچھا, جو میں نے پوائنٹ کہا تھا جو والدین کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم نے پٹھوں کو صرف آہستہ آہستہ پلسٹر سے کھینچا ہے, ہم نے ان کو تبدیل نہیں کیا. تو ان کا جو ایب نارمل اسٹرکچر ہے جس وجہ سے سکڑے ہوئے ہیں وہ عمر بھر برقرار رہتا ہے. اور جب تک بچہ بڑا ہو رہا ہے, لڑکیوں میں 16 سال, لڑکوں میں 18 سال, تھوڑی بہت اس کی رسک ریکرنس کی ہوتی ہے. پہلے سال میں تقریباً 100% ہوتی ہے اور وہ بتدریج کم ہوتی جاتی ہے. جتنے خیال سے پلاسٹر ہوگا, جتنے خیال سے والدین بریس پہنائیں گے, اتنا ہی رسک کم رہے گا. تو اس میں 4 سال, پھر 8 سال, پھر 12 سال یہ وہ لینڈ مارکس ہیں جس پہ ہم خاص طور سے نظر رکھتے ہیں. اس کے آگے کراس ہو جاتا ہے تو پھر چانس بہت کم ہو جاتا ہے. اور اگر دوبارہ ہو جاتا ہے پاؤں, پھر ٹیڑھا ہوتے ہوئے نظر آتا ہے, تو دوبارہ پلاسٹر ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہماری پوری کوشش ہے کہ بڑے بڑے آپریشن سے بچے کو بچایا جائے. تو اس کا فالو اپ بہت اسٹرکٹ ہوتا ہوگا پھر لائک آپ جی, کو فالو اپ ہمارا, ہم خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس 2011 سے انڈس ہسپتال میں پاکستان کا پہلا ڈیڈیکیٹڈ کلب فٹ پروگرام ہے. اور وہاں پہ صرف ایسے ہی بچے آتے ہیں, انہی کو دیکھا جاتا ہے, ان کے ہر وزٹ پہ پاؤں کی تصویر لی جاتی ہے, ان کی پوزیشن کو ناپا جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ کیسی ان کی پروگریس ہے اور نیکسٹ انہوں نے کب آنا ہے. جیسے بچہ بڑا ہو جاتا ہے سب کچھ صحیح ہے, ہم گیپ بڑھاتے جاتے ہیں تاکہ والدین کو آنے جانے کا مسئلہ نہ ہو. اور اگر کوئی مسئلہ نظر آتا ہے تو ہم ان کا گیپ کم کر دیتے ہیں, زیادہ فریکوینٹلی فالو اپ پہ رکھتے ہیں تاکہ کوئی پرابلم اگر پیدا ہو تو ہمیں نظر آ جائے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب نے ابھی ہمیں انڈس ہاسپٹل کے انیشیٹو کے بارے میں بتایا, وہ چیز پہلا قدم پروگرام. اس کے بارے میں اگر آپ ہماری آڈینس کو تھوڑا انفارم کریں, بیکاز جب یہ بیماری ہوتی ہے تو پیرنٹس اتنے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ٹریٹمنٹ آپشنس بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے, ان کو آگاہی بھی نہیں ہوتی کہ کہاں کہاں کیا کیا علاج ہو رہا ہے. تو اگر آپ پہلا قدم پروگرام کے بارے میں تھوڑا سا. پہلا قدم پروگرام جو ہے ایسے ہی بچوں کے پاؤں کے علاج کے لیے بنایا گیا اور یہ ہم نے شروع کیا 2011 میں. اور ہمارے ریسرچ سینٹر والے جو ہیں, ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ انڈس ہاسپٹل میں بہت اچھا ایک ریسرچ سینٹر ہے. انہوں نے یہی نام بہت سے ناموں میں سے چوز کیا. میں بھی اس کمیٹی میں تھا کہ کون سے نام رکھیں تاکہ والدین کو بھی سمجھ میں آ جائے, اس کا امپیکٹ بھی اچھا ہو. اس کا لوگو بھی ایسا بنایا کہ بچے کے پاؤں نظر آئیں, ٹیڑھے پاؤں, کہ وہ تصویر دیکھ کے ہی نظر آ جائے کوئی ان پڑھ کو بھی نا کہ یہاں پہ ایسے بچے کا علاج ہوتا ہے. کیونکہ کلب فٹ تو سب کو نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے. اور ہم ہر بچے کی وزٹ پہ ڈیٹا جو انٹر کرتے ہیں 2011 سے ایک انٹرنیشنل اس کی ایک رجسٹری ہے جو یونیورسٹی آف آئیوا کے تھرو رن ہوتی ہے. تو ہم ہر وزٹ کے بعد, ہر او پی ڈی کے بعد سارے مریضوں کی ڈیٹا اس میں انٹر 2011 سے کرتے آئے ہیں. ہمارے پاس ریکارڈڈ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا گروپ ہے کلب فٹ پیشنٹس کا. ٹھیک ہے, اگر ہم تھوڑے سے کی چیلنجز کی بات کریں کہ پاکستان میں ایون دو انڈس ہاسپٹل از ڈوئنگ دس امیزنگ انیشیٹو, لیکن پھر بھی وی سی کے نمبرز ہیں, کنسسٹنٹلی ہیں. بالکل صحیح, بچے تو پیدا ہو ہی رہے ہیں. ایگزیکٹلی, اور یہ ڈیزیز بھی ہو ہی رہا ہے کیونکہ پرابیلٹی بھی ہے اس ڈیزیز کی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چیلنجز آتے ہیں ہمیں پاکستان میں اور گلوبلی بھی جس کی وجہ سے یہ کلب فٹ اسٹل ایگزسٹ؟ 2-3 ہیں میجر. سب سے اہم بات یہ ہے کہ انڈس ہاسپٹل خوش قسمت ہے کہ ہم یہاں پہ مریض کو چارج نہیں کرتے, اس کو کنسلٹیشن, پلاسٹر کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ, اور بریسز سارے مفت فراہم کیے جاتے ہیں.
پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں, انڈس ہسپتال کے باہر جائیں, ایون کراچی کے باہر جائیں, تو مریض کو خود یہ سب کچھ افورڈ کرنا پڑتا ہے. اسی وجہ سے ہم نے اپروچ کیا تھا یونیورسٹی آف آئیوا کو, تو ان کے ساتھ مل کے ایک ہمیں گرانٹ ملی تھی USAID کی طرف سے, اور اس کے بیسس پہ ہم نے کوئی 40 آرتھوپیڈک سرجنس کو ٹرین کیا تھا, جو انڈس ہاسپٹل اور جنہ ہاسپٹل کے بیچ میں روٹیٹ ہو کے ٹرین ہوئے تھے. پھر انہوں نے جا کے دوسرے شہروں میں, کراچی سے لے کے خیبر تک اب کلب فٹ کے کلینکس موجود ہیں, اور وہ جو ہیں مریض کو علاج فراہم کر رہے ہیں ان کے گھر کے قریب ترین. پھر بھی اتنے کلینکس نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے, لیکن اگر ہم 2010-11 کا دیکھیں جب 0 کلینک تھا, تو اس وقت سے تو حال اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر منصور, یہ بہت انفارمیٹیو تھا, میرے لیے اتنا تھا تو آئی ایم شیور ہماری ساری آڈینس کے لیے بھی ہوگا. آپ بس اپنا ایک فائنل میسج اگر دینا چاہیں جس میں یو کین ٹاک ٹو آور آڈینس اینڈ ٹیل دیم دی امپورٹینس آف گیٹنگ ٹریٹمنٹ, کیونکہ بہت لوگ ہیں جو ٹریٹمنٹ ٹرائی بھی نہیں کرتے کہ چھوڑو اب تو اللہ کی طرف سے یہ بیماری آ گئی ہے. بالکل, یہ گھر والوں کو بالکل نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ لا علاج ہے. ابھی تک بہت سے لوگوں میں یہ خیال ہے کہ جب بچے کا پاؤں ایسا ہو جاتا ہے تو بچہ اپاہج ہے, پیرالائزڈ ہے, کسی کام کا نہیں ہے, اس کو یا تو درزی لگا دیتے ہیں یا اس کو قالین بننے پہ بٹھا دیتے ہیں یا کسی ایسی چیز پہ کہ اس کو چلنا پھرنا نہ پڑے. لیکن ایسے پاؤں کے علاج کے بعد بہت سے بچے دنیا بھر میں ہائیسٹ لیول کھیل میں گئے ہیں, گولڈ میڈلز انہوں نے لیے ہیں کامن ویلتھ گیمز میں, اولمپک گیمز میں, اور انہی پاؤں کے علاج کے بعد وہ ہائیسٹ لیول, چاہے ٹینس ہو چاہے فٹ بال ہو, ہر کھیل میں وہ شریک ہوئے ہیں. تو اگر انسان یہ کر سکتا ہے, کھیل میں بھاگ دوڑ کر سکتا ہے, تو چل پھر کے دفتر جانا, فیکٹری جانا, تو اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو پہلی بات ہے کہ ہمت کر کے آگے آئیں, اپنے علاج کے لیے آگے بڑھیں. ابھی بھی جیسے میں نے کہا جتنے مریض ہیں اتنے کلینکس ایون کراچی میں شاید نہیں ہیں, اور جو کراچی میں چل رہے ہیں وہ سب میکسیمم اوور لوڈ پہ ہیں. تو تھوڑا صبر چاہیے ہوتا ہے, لیکن کیونکہ یہ ہنگامی صورتحال نہیں ہے, اگر میں نے 1 مہینے پہ پلاسٹر نہیں لگایا, 3 مہینے پہ لگا دی, علاج وہی ہوگا, بچے کو کوئی نقصان اللہ کا شکر ہے نہیں ہوگا. ڈونیشنز پہ انڈس ہسپتال چلتا ہے, اگر ڈونیشن آتے رہیں تو ہم لوگ اور زیادہ مریضوں کا علاج کر سکیں گے, کیونکہ ہم پھر اپنی کلینکس پہلے 1 سے شروع کیا تھا, اب 2 کیے, شاید ہم پہ 3را کلینک بھی ہمیں کھولنا پڑ جائے گا, مریض زیادہ ہو, ہمارے پاس فنڈنگ اویلیبل ہو. تو گھبرانا نہیں ہے, سوری میں کسی اور کی طرح بول رہا ہوں, لیکن اس کو علاج قابل علاج سمجھنا چاہیے, اور علاج کے لیے آگے آئیں گے تو علاج ہوگا, گھر آ کے علاج ہونا ممکن نہیں ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. تھینک یو سو مچ اگین کہ آپ ٹائم نکال کے آئے, اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اور اتنے ایلیبوریٹو سیشن کے بعد بھی اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں, سو ڈونٹ وری, جس کامنٹ میں لکھ سکتے ہیں, ہمیں ان باکس کریں, ہمیں ای میل کریں, انشاءاللہ وی ول گیٹ بیک ٹو یو. تھینک یو, اللہ حافظ.